جمع فرمایا اور تجدید ایمان کا ایک موقع عنایت فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ الحمدللہ ہم اب جو ماہ مبارک میں جو گزر رہے ہیں وہ رجب المرجب ہے، اور یہ حرمت والا مہینہ بھی ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ کے پاس سال کے 12 مہینے ہیں، شروع سے سال کے 12 مہینے ہیں، جس میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، جس میں تم قتل یعنی گناہ نہیں کرنا، قتل نہیں کرنا، ناحق کسی کو نہیں جھگڑنا کرنا نہیں۔ اس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حرمت والے مہینے کون سے ہیں؟ رجب المرجب، ذیقعد، ذی الحج اور محرم۔ یہ 4 مہینے حرمت والے یعنی عزت والے مہینے ہیں۔ یہ مہینے عزت والے ہیں، ادب والے ہیں، اس میں قتل نہیں کرتے، اور ان کی عظمت ازل سے ہے اللہ کے پاس، یعنی جب سے کائنات زمین اور آسمان یعنی دن رات سال مہینے جو بنے، جب سے اللہ تعالیٰ کے پاس ان کی عظمت ہے، بزرگی والے مہینے ہیں۔ اور یہ مہینے ایسا نہیں کہ جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آنے کے بعد لوگ اس کی عظمت کرے، اس کو جو ہے سو باادب رکھے، اس کی جو ہے سو ادب کرے، مہینے کی جو ہے سو بزرگی کی جو ہے سو خیال رکھے، نہیں۔ زمانے جاہلیت میں یعنی سرکار ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے، اس سے پہلے بھی یہ جو ہے سو حرمت والے تھے، اور ان مہینوں میں مشرکین مکہ اپنے تلواروں کو نیاموں میں رکھ لیتے تھے۔ یعنی پہلے کے دور میں قبیلے، آج بھی ہے قبیلے، نہیں ہے بلکہ نہیں، پہلے کے دور میں جو قبیلے ہوتے تھے ایک دوسرے سے جنگ و جدال ہوتی تھی ان کی، اور دشمنی ایسی کہ نسل در نسل وہ دشمنی چل لیتے آتی تھی۔ ایسا نہیں کہ یہ سب آج لڑی ہے پھر ختم ہو گیا، نہیں۔ اگر کسی ایک قبیلے کا شخص قتل کر دیا دوسرے قبیلے والا، تو ان کے سردار آخری وقت آ گیا تو اپنے قبیلے کے پورے لوگوں کو جمع کر کے وہ سردار قبیلے کا ان کو یہ بول دیا جاتا تھا کہ دیکھو فلاں قبیلے کا جیسے ہم پہ قتل باقی ہے، یعنی ان کا قبیلہ ہمارے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا، اس کا بدلہ لینا ہے۔ یعنی دشمنی، اب انہوں تو چلے آ رہے ہیں، دشمنی ختم ہو جانا نا، نہیں، وہ جو قتل کا بدلہ ہے ہماری آنے والی نسل لینا۔ اتنی دشمنی تھی، ایسی دشمنی کی اس میں بھی، ایسی دشمنی کی اس میں بھی، ایسی دشمنی کی اس میں بھی، یہ مہینے میں لوگ تلواروں کو نیاموں میں رکھ لیتے تھے۔ دشمنی، دشمن اگر نظر آ جائے تو تلوار نیام میں سے باہر نہیں آتی تھی۔ یہ مہینے کی عظمت کرتے تھے لوگ، یہ مہینے کو اتنا اس سے رکھتے تھے۔ رجب، ذوالقعدہ، ذی الحج اور محرم الحرام، ان مہینوں میں قتل کرنا یہ لوگ گناہ سمجھتے تھے۔ اس میں جیسے لوگ کچھ بھی نہیں کرتے تھے، خاموش اپنے اللہ کی عبادت میں رہتے تھے، اپنے گناہوں کی معافی میں لگے ہوئے رہتے تھے۔ تو یہ رجب ماہ کا مہینہ بھی اللہ کے پاس بڑی بزرگی والا ہے ایسا۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دعا بھی فرمائے کہ اے اللہ تو ہمارے رجب میں اور شعبان میں برکت عنایت فرما، اور ہم کو رمضان میں داخل فرما آسانی کے ساتھ۔ بعض اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ رجب کا جو مہینہ ہے یہ بیج بونے کا ہے، بیج بونے کا ہے، اور شعبان کے مہینے میں بیج میں پانی ڈالنے کا ہے، اور رمضان کا مہینہ جو فصل کاٹنے کا ہے، یعنی ہمارے اعمال کی فصل ہم رمضان میں کاٹنا ہے۔ رجب اللہ کا مہینہ ہے، کئی کیوں ہے؟ شعبان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے، کئی کیوں ہے؟ رمضان امت کا مہینہ ہے، کئی کیوں ہے؟ نہیں معلوم ہے، ہم خالی حدیث سن لیتے ہیں، ختم چلے آتے۔ رجب کے مہینے میں ایک ایسا عظیم و شان واقعہ پیش آیا، واقعہ انشاءاللہ ہم
سمجھیں گے، اس کو سنیں گے اور اپنے ایمان کی تجدید کریں گے۔ مگر وہ جو واقعہ ہے جس کو ہم شب معراج کے نام سے یاد کرتے ہیں، وہ واقعہ اللہ تعالیٰ اس واقعے کو ایک کسوٹی کے طور پہ رکھ دیا۔ ایک کسوٹی بولے تو ہم سونار کے پاس ہم دیکھیں گے ایک پتھر رہتا، سونار کے پاس ایک پتھر رہتا، ہم لے کے جا کے اس کو سونا دیے، بیچنا ہے یہ سونا، تو میں کیا کرتا ہے ایسا گھستا اس میں، تھوڑا گھس کے کتنے کیرٹ کا ہے بولتا، 18 کیرٹ کا ہے، 22 کیرٹ کا ہے، 24 کیرٹ کا ہے، کتنے کیرٹ کا ہے، کیا کر رہا ہوں میں، گھس کے بول رہا، یا پھر وہ اس کو گھس کے سونا ہے یا پتل ہے بول دیتا کسوٹی۔ تو یہ جو واقعہ ہوا شب معراج، یہ تو بہت عظیم واقعہ ہے، اس کی حقیقت، اس کی جو کیا کیا ہے انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے، مگر فی الوقت یہ جو واقعے کی جو کسوٹی ہے، اس میں ایمان والے اور کافر میں فرق کرتا ہے یہ واقعہ۔ یہ واقعے کی جو تصدیق کرے گا وہ ایمان والوں میں شامل ہوگا، یہ واقعے کی جو انکار کرے گا کفر اور کافر اور مشرکوں میں شامل ہوگا۔ اس واقعے کو یاد بھی کرنا عبادت ہے، ایسا نہیں سرکار کا ذکر ہوا، سرکار کا ذکر کیا ہے، عبادت ہے۔ ہم اس کو جو شب معراج سرکار جو گئے ایک رات کے لمحے میں جو ہے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گئے، وہاں پہ جو ہے نماز پڑھے، پھر وہاں سے جو ہے آسمانوں پہ گئے، جنت دوزخ دیکھے، پھر اللہ سے ملاقات کرے، واپس آ گئے، نماز کا تحفہ لے کے واپس آ گئے پل بھر میں۔ اتنے اس میں جیسا ہم وہ ہو جائے، مگر کیا ہے ہم وہ نہیں سمجھ رہے، ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا۔ تو یہ جو رجب کا مہینہ ہے اللہ کا ہے، کئی کو ہے، اللہ کا مہینہ کئی کو ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کا جو منشا ہے وہ پورا ہوا، وہ جو منشا ہے وہ پورا ہوا۔ اللہ کا کیا منشا ہے، لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں سوائے اللہ کے، یہ بولنا ہے۔ ہر کوئی سن کے بولے، ہر کوئی سن کے بولے لا الہ الا اللہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے بولے لا الہ الا اللہ۔ اس لیے اللہ یعنی اللہ کی جو الوہیت پن کا جو مہینہ ہے وہ رجب ہے، اور اس واقعے سے ہم اپنے ایمان کی تجدید کرنا، اپنے ایمان کو تازہ کرنا، کیسا اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح سے معراج کرائی گئی، آپ کا مقام و مرتبہ کیسا اللہ تعالیٰ دنیا کے سامنے رکھا۔ اور یہ جو واقعہ ہے، اور یہ شب معراج کا جو واقعہ ہے، یہ معجزہ ہے سرکار کا، یہ معجزہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور اللہ تعالیٰ ہر نبی کو معجزے عطا کرا، ہر نبی کو معجزے عطا کرا، کچھ نہ کچھ معجزہ، جیسا عیسیٰ علیہ السلام کو مردوں کو زندہ کرتے تھے آپ، اور جو بیمار ہے برس کا، یا پھر جیسے ماں پیٹ اندھے ہیں، پیدائش میں اندھے، ان کو آپ ہاتھ پھیرتے تو بینا ہو جاتے، ہاتھ پھیرتے تو مرض برس یعنی کوڑی کا مرض، جس میں جیسے ایسی بیماری ہے وہ جس میں جیسے جسم جھڑنا شروع ہو جاتا، یا دھبے آتے ویسے مریض آپ ہاتھ پھیرتے شفا ہو جاتی۔ تو ایسے جیسے معجزے، موسیٰ علیہ السلام کو کیا معجزہ دیے، عصا تھا، آپ اس کو عصا کو ڈالیں تو عصا ازنار بن جاتا تھا، یا جیسے آپ یہ ہاتھ ایسا بغل میں ڈال کے ایسا نکالیں تو ہاتھ میں جیسے نور کا ہولا جیسے بن جاتا تھا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو جادوگری کے حساب میں معجزہ عطا کرے، یعنی ہر نبی کو کچھ نہ کچھ معجزہ عطا کر رہے تھے، اور اپنے وقت کا، اس وقت کا
جو سب سے بڑا رہتا وہ معجزہ عطا کرتا نبی کو. جیسا موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادوگری، لکڑی ڈالے سانپ بنا دیتے ہیں، تو اس سے بڑا ہونا، سانپ سے بڑا کیا ہے؟ اژدہا ہے. آپ عصا ڈالے اژدہا بن گیا، وہ سانپوں کو نگل لیا. عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں طب یعنی سائنس، بیماری جو بھی بیماری ہے ان کے پاس اس کا علاج تھا. بخار ہے تو علاج تھا، سردی ہے تو علاج تھا، کھانسی ہو تو علاج تھا، جو جتنے بیماریاں ہیں سب کا علاج تھا. مر گئے سے اس کو زندہ نہیں کرتے تھے، برس اور اندھوں کو جو ہے سو لوگ بنا نہیں دے سکتے. تو معجزہ عیسیٰ علیہ السلام ان سے بڑھ کے تھے. آج سرکار کے پاس یہ جو معجزہ ہے معراج کا، پل بھر میں آپ جو ہے سو لمحے بھر میں جو آپ سیر کریں، سفر کریں. آج ہم دیکھو اب ترقی جو ہو گئی ہے، ہم کیسا سیکنڈس میں کہاں سے کہاں چلے آ رہے ہیں. سیکنڈس میں ہم آج یہاں ہیں، 4 گھنٹے میں دیکھو سعودی میں ہے، 24 گھنٹے میں دیکھو امریکہ میں ہے. سفر ہمارا کیا ہو گیا؟ گھٹتے جا رہا. تو اب ہم اتنی دیر میں ہم یہاں سے یہاں آ گئے. سرکار کیسا ہے؟ اس سے اور تیز رہنا، اس سے اور رفتار آپ کی تیز رہنا جانے کی. تو سرکار جو ہے جو لمحے بھر میں کیسا، روایت میں ہے کہ ابھی جو دروازہ کھلا، پرانے زمانے میں ایسا کنڈی رہتی تھی، ایسا لگانے کے اوپر لگانے کی بند کرنے کی، تو کنڈی چھوڑے تو ہلتی ہو نہیں. دروازے کی کنڈی کھولتے تو کنڈی ہلتی. ابھی وہ کنڈی ہلنا بند نہیں ہوئی تھی. سرکار مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ کے درمیان میں جتنا آپ ایک سفر کرے، وہاں کی اللہ کی جو اتنا نشانیوں کو دیکھے، پھر وہاں پہ مسجد اقصیٰ میں جو ہے آپ تمام انبیاء کی امامت کریں، پھر وہاں سے آپ آسمانوں کے اوپر جو ہے سفر کریں، پھر وہاں سے جو ہے آپ ایک پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا آسمان، یہ آسمانوں کا جو ہے سفر کریں، پھر سدرۃ المنتہا، پھر جنت، دوزخ، پھر آگے عرش کے آگے، پھر اللہ سے ملاقات کریں، ملاقات کر کے پھر واپس آ گئے. تو آپ کی وہ دروازے کی کنڈی ہل رہی تھی. کتنی دیر ہلتی انہیں؟ کتنی دیر ہلتی؟ اور آپ وضو کرے تھے، وضو کا پانی منہ دھوئے تھے، وضو کا پانی جو بہ رہا تھا، بہرا ابھی بہرا انہیں بہرا پانی بہرا، ہم لوگ راستے میں منہ دھوئے روڈ پہ، پانی بہتا، کتنی دیر بہتا؟ کہاں سے کہاں جا کے رک جاتا. ابھی وہ پانی بہرا ہی رکا بھی نہیں. کتنی دیر. تو اب ہم جو رفتار جو طے کر رہے ہیں، یہ رفتار سے ہزاروں گنا اور رفتار سے آپ یہ جا کے آ گئے. اب اگر میں یہ بولے کہ میں یہ رفتار سے جا رہا ہوں، تمہارے پاس کیا ہے اسلام میں؟ سرکار کا معجزہ ہے واقعہ معراج. اس سے زیادہ رفتار ہے کیا تمہارے پاس؟ بتاؤ. اس سے زیادہ رفتار ہے کیا؟ بتاؤ. تو ہر نبی کو جو معجزہ دیا گیا وقت کے اوپر رکھے، کیونکہ سرکار قیامت تک کے نبی ہے، اب ہر کوئی نبی آنے والے نہیں ہے. تو آپ کو بھی ایسا معجزہ ہونا کہ کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکنا، کوئی مقابلے میں نہیں آنا. تو ایسا معجزہ آپ کو عطا کرے. جو کوئی معجزہ آپ کو کرے. قرآن مجید بھی جو ایسا معجزہ ہے قیامت تک کا ہے. اللہ تعالیٰ اس میں تو اللہ تعالیٰ چیلنج بھی کر دیا کہ ہم جیسے ہم ہمارے بندے پہ جو آیتیں نازل کر رہے ہیں، اگر تم کو یہ لگتا ہے کہ جیسے اللہ کی جانب سے نہیں ہے تو ٹھیک ہے، تم لے کے آؤ ایسی ایک آیت. تم ایک آیت بنا کے لے کے آؤ. نہیں لا سکتے. 1400 سال ہو گئے، کوئی دعویٰ نہیں کرا کہ جیسے میں قرآن کی جیسی کوئی آیت پیش کر سکتا ہوں. آج بڑے سے بڑے رائٹرز
کتابیں لکھتے، واقعات تاریخ دان ہے، اپنے افسانے نگار ہے، کئی جگہ کئی واقعات لکھے، کئی سب لکھے، مگر قرآن کے مقابلے میں نہیں آ سکتے۔ ایسے معجزے جو سرکار کو عطا کیے گئے، اس سے ہمارے ایمان کی تجدید کرنا، ہم دیکھنا کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں کیا کیا پیش کرا، اور اس مہینے میں ہم کو تحفہ ملا امت کو نماز کی اس میں کیا تحفہ ملا؟ نماز۔ اور یہ نماز ہم کو جو ملی ہے، یہ اللہ تعالیٰ بلا کے دیا۔ دوسرے نبیوں کو بھی، دوسری امتوں کو بھی نماز تھی، نماز پڑھتے تھے، لوگ نہیں پڑھتے تھے، ان کے نہیں ہے، مگر ایک تو مخصوص جگہ پہ پڑھنا، ایک وقت میں پڑھنا، اور دوسرا زمین پہ بھیجا، یعنی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حکم دیا نبی کو اس دور کے کہ جیسے تمہارے اوپر نماز فرض ہے، تمہاری امت کو بولے کہ نماز پڑھو، اس دن یہ ٹائم پہ یہاں پہ آ کے نماز پڑھو۔ مگر جب نماز ہمارے اوپر فرض کرا تو جبرائیل علیہ السلام کو جیسے نہیں بولا کہ جا کے جیسے امت محمدیہ پہ نماز فرض ہے بولو کہ بولو، نہیں، سرکار کو بلا کے تو پڑھے۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے؟ الصلاۃ معراج المومنین، مومنین کی معراج نماز ہے۔ اس کو سمجھیں گے کیسا معراج ہے، کیا ہے، کس کو بولتے ہیں معراج۔ معراج کے جو لفظی معنی ہے وہ ہے عروج کے، معراج کے لفظی معنی عروج کی، بلندی کے، سرکار کی بلندی، مرتبے کی بلندی ہوئی، آتی بلند مرتبے ہوئے، کیا ہوئے؟ عرش کے اوپر بھی چلے گئے، اب اس سے زیادہ اور کوئی نہیں جا سکتا، یعنی سرکار کے مرتبے کے مقابلے میں کوئی آ ہی نہیں سکتے۔ تو یہ جو واقعہ ہے اس کی تفصیل بہت لمبی ہے، انشاءاللہ پھر شب معراج میں بھی جیسے ہم سنیں گے اس واقعے کو پورا، کیسا کیسا ہوا، کیا کیا ہوا اس واقعے میں، کیسا سفر کرے سرکار، کیسا کہاں تھے، کہاں سے کہاں گئے، درمیان میں کیا واقعہ، تفصیل ہے اس کی پوری، آدھے گھنٹے میں بس نہیں ہوتا، ہو 1 گھنٹہ بھی ہو سکتا، 2 گھنٹے بھی ہو سکتے، تفصیل سے جیسے پورا واقعہ سنانا پڑتا، کب کیسا گئے، پھر وہاں پہ آسمانوں پہ کیا ہوا، پھر اللہ سے کیا بات چیت ہوئی، پھر واپس آئے، پورا تفصیل ہے اس میں پورا۔ اس واقعے میں جب یہ واقعہ ہو گیا، سرکار جب پھر جیسے مشرقین مکہ کے سامنے بولے کہ میں ایسا جا کے آیا، میں رات کے لمحے میں ایک حصے میں، رات کے چند حصے میں یہاں سے مسجد اقصیٰ گیا، مسجد اقصیٰ سے جیسے آسمانوں گیا، آسمانوں کی سیر کرا، پھر اللہ سے ملاقات کرا، پھر واپس آیا۔ اب یہ ممکن ہے کیا؟ کوئی قبول کرتے کیا؟ آج کے زمانے میں تو پھر بھی تھوڑی امکانات ہے، راکٹ ہے بھائی، اتنی رفتار سے جیسے جاتی، لائٹ ہے، لائٹ کے اس کے جیسے یہ رفتار سے جا سکتے، لائٹ کتنی تیز ہے، کیسا سیکنڈوں میں جیسے یہاں تک آ رہی، دیکھو کیسا لائٹ کی رفتار دیکھو، بن رہی کیا ہونے، سمجھو آج ابراہیم پٹنم ناگارجنا ساگر ڈیم ہے نا، وہاں پہ بن رہی سمجھو لائٹ، پانی سے بنتی، کوئلے سے بنتی، کوئلے سے بولے تو راما گنڈا، پانی سے بولے تو ناگارجنا ساگر، وہاں پہ لائٹ کرنٹ بنا، لائٹ بنی، وہاں سے یہاں پہ آ رہی ہے، وہاں سے انہیں نکل کے یا سنتوش نگر سب اسٹیشن، وہاں سے نکل کے یہ پیچھے ٹرانسفارمر سے نکل کے یہاں پہ آ رہی، دیکھو کتنی تیزی سے رفتار اس کٹ ہو گئی ہوتی، لائٹ چلی آتی، کتنی تیزی سے آ رہی۔ تو آج کے دور میں بولے تو پھر بھی انسان قبول کر سکتا نہیں، ہاں بھائی جا کے آئے ہوں گے بولے، اس دور میں کون قبول کرتے؟ سفر بولے تو وہاں پہ ایسا مہینے لگ جاتے تھے،
یہاں سے جانا اتنا ہی، ایک جانا اتنی دور جانا، مہینوں لگتے تھے، پھر آسانی سے جو قبول کرتے لوگ نہیں کرتے. تو اس لیے جب یہ بات بولے تو ابو جہل کیا کرا، جا کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھا. کیسا پوچھا، کس انداز میں پوچھا دیکھو کہ ابو بکر میں ایک بات پوچھتا ہوں تم کو، کیا ایک شخص ہے جو یہ کہتا ہے کہ رات کے ایک حصے میں وہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا، پھر وہاں سے آسمانوں کو گیا، آسمانوں کی سیر کر کے آیا، ایسا ہو سکتا کیا؟ تو جبرائیل علیہ السلام بولے نہیں ہو سکتا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کیا بولے؟ نہیں ہو سکتا بولتے. اب کیا بولا پھر؟ دیکھو نہیں ہو سکتا نا، دیکھو تمہارے صاحب تمہارے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہو رہے، یہاں سے مسجد اقصیٰ گئے تھے، پھر آسمان میں گئے تھے، آسمان میں جا کے پھر آ گئے تھوڑے حصے میں. بولو کیا کرے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ؟ کیا جواب دی؟ میں جا کے پوچھتا ہوں، نہیں بولے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولے ہاں، تو پھر انہوں بولے تو جا کے آئے ہوں گے، انہوں بولے تو جا کے آئے ہوں گے. میں ہی جیسا تصدیق کرتا ہوں تو میرا تم نہیں سدھرتے ہوگی چلے گا. اس واقعے کی جو تصدیق کرے تو آپ کا جیسا لقب ہوا صدیق، تصدیق کرنے والے، جب سے آپ کو صدیق کہا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے میری تصدیق کرنے والے ابو بکر، ہر معاملے میں. واقع معراج میں بھی سب سے پہلے تصدیق کرنے والے ابو بکر. جب میں لا الہ الا اللہ کی دعوت دیا، میرے نبی ہونے کی تصدیق کرنے والے ابو بکر سب سے پہلے، اول. اس لیے تمام انبیاء کے بعد امتوں میں سب سے پہلا جو مرتبہ ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. ہم خطبے میں سنتے افضل الانبیاء بعد بالتحقیق، انبیاء کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. کیا ہوا، کیا کرے؟ سرکار کی بات پہ یقین کرے. ہم آج کون سی سرکار کی بات پہ یقین کریں گے؟ ہم کیا عمل کر رہے ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس انداز میں زندگی گزارو بولے، کیا ہم ویسی زندگی گزار رہے ہیں؟ ہماری زندگی دیکھو تو کیا ہم جیسے ایمان والے ہیں؟ ہماری پھر ہم کون سی فہرست میں آتے ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس انداز میں زندگی گزارو بولے، جیسا ایمان لاؤ بولے، ویسا ہم ایمان لائے، ویسا ہم زندگی گزار رہے ہیں کیا؟ آپ اپنی زندگی گزارے پوری، بتائے ایسا زندگی گزارنا. ہم سرکار پہ ایمان لانے کا دعویٰ کر رہے ہیں، پھر ہم ایسی زندگی گزار رہے ہیں کیا؟ ہمارا معاملہ کیسا ہے؟ ہم جو ہے پورے خلاف ہیں، سرکار ہٹا دیتے ہمارے. ہم بدلنا، یہ بار بار یہ واقعہ طے ہوا رہے. ہم کو شب معراج کا واقعہ طے ہوا، ہم اپنی اصلاح کرنا. شب برات ہے، پھر کیا کرنا؟ اصلاح کرنا. رمضان ہے، اصلاح کرنا. جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم کو بتا کے گئے، جو واقعات ہمارے سامنے جو آ رہے ہیں، اس کے ذریعے ہم سن کے جیسے کیا بات ہے، ایسا ہوا، وہ ہوا، یہ ہوا، خوش ہو جا رہے ہیں، نعرے لگا رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں. ہمارے اندر کیا تبدیلی آئی؟ ہم اس سے کیا سبق حاصل کر رہے ہیں؟ وہ اصل ہے. یہ بدلنا، دل بدلنا. دل بدلا تو جیسے پھر ہم ایمان والے ہوتے، نہیں تو دنیا میں بھی ناکام رہتے، آخرت میں بھی ناکام رہتے. دنیا میں بھی ہم کو کامیابی نہیں دیا، دیکھ لو پریشان رہتے. جس کا یہ نہیں بدلا، دل نہیں بدلا، انہیں پریشان رہتا. کروڑ پتی بھی ہے تو پریشان رہتا، کچھ نہ کچھ پریشانی اس کو رہتی. اگر دل بدلے ہوا ہے، دل کو بدل لیے، ایک روپیہ بھی اگر جیب میں نہیں ہے تو سکون رہتا.
ہم دل نہیں بدل رہے. ہم جیسے دل میں ہمارے دنیا بھری ہوئی ہے, یہ ہونا میرے کو, یہ ہونا. ہماری نظر کیسی ہے؟ ان کے پاس یہ ہے, ان کے پاس یہ گاڑی ہے, میرے پاس بھی یہ گاڑی ہونا. ان کے پاس یہ کپڑے ہیں, میرے پاس بھی یہ کپڑے ہونا. ان کے پاس گھر ہے, میرے پاس بھی گھر ہونا. ان کے پاس G+1 گھر ہے, میرے پاس بھی G+1 گھر ہونا. انہوں اتنے روپے کما رہے, میں بھی اتنے روپے کمانا. انہوں یہ کھا رہے, میں بھی یہ کھانا. انہوں یہ ہوٹل کو گئے, میں بھی یہ ہوٹل کو جانا. انہوں جیسے دعوت کرے 1000 آدمی کی, میں بھی جیسے 1500 آدمی کی دعوت کروں. ہماری نظر, ہماری توجہ پوری اس میں سے لوگوں کو خوش کرنے میں, بتانے میں, دیکھو میرے پاس یہ ہے, ایسا ہے, میں ایسا ہوں, میں ایسا, میرے پاس اتنی دولت ہے. کچھ کام میں آنے والی نہیں ہے. یہ سب یہی چھڑے جانے والی ہے. قد افلح المومنون, بس کامیاب وہ ہے جو مومن ہے. مومن ہونا ہے تو دل کو بدلنا, دل میں تبدیلی لانا, قلب سے یہ دنیا نکالنا, دل سے دنیا نکالنا, اللہ اور اللہ کے رسول کو لانا. تو یہاں پہ بھی کامیاب, یہاں پہ کامیابی سے مراد کیا ہے؟ یہاں پہ دنیا میں کامیابی سے مراد کیا ہے؟ ہم کیا سمجھے یہاں پہ کامیابی بولے تو پیسہ, فل پیسہ کمانا نہیں. یہاں پہ کامیابی سے مراد سکون سے زندگی گزارنا. اللہ برکت دیتا ہے. کیسا دیتا ہے؟ اللہ پہ بھروسہ رکھیے, اللہ برکت دیتا. کیسا؟ بیمار میں ڈالتا ہمارے, دواخانوں کے چکر میں کاٹنے لگاتا. بیماری دیا تو بھی کیسی بیماری دیتا؟ بخار آتا, 1-2 دن میں آتا. ایسی بیماری نہیں کہ جیسو زندگی بھر جیسو دوائیاں کھا رہے ہیں. اس سے اللہ محفوظ رکھتا, ہماری حفاظت کرنا. کیا کرنا؟ ایمان لانا. اور کچھ بھی نہیں. کامیابی کیا ہے؟ زندگی جو ہے سکون سے گزرتی, ٹینشن نہیں رہتا, کچھ بھی فکر پریشانی کچھ بھی نہیں رہتی. یہ کیسا ہوگا, وہ کیسا, اس کا کیا ہوگا, اس کا کیا ہوگا, یہ کیسا ہوگا, اس کا کیسا, یہ مگر میں یہ کام نہیں کرا تو میرے کو اتنا نقصان ہو جاتا, اگر میں یہ ایسا کرا تو میرے کو فائدہ ہوتا ہوگا. کیا کرنا, کیا کرنا, یہ کرنا, یہ کرنا, یہ کرنا, میں یہ کرنا, میں وہ کرنا. ذہن سوچ پوری وہی رہتی. اس میں کیا ہوتا؟ نمازیں چلے جاتی. روزے میں بھی جیسے روزے کا جو فائدہ ہونا ہے وہ روزے کا فائدہ نہیں ہوتا, خیرات کا فائدہ نہیں ہوتا, زکوٰۃ کا فائدہ نہیں ہوتا. یعنی ہم جو عمل کر رہے ہیں اس کا ہم کو ریٹرن ہونا نا. اللہ تعالیٰ بولا تم میری راہ میں 1 روپیہ دیو, میں تم کو 10 روپے واپس کرتا ہوں دنیا میں, آخرت میں 70 گنا دیتا ہوں, یا جتنا میری مرضی میں دیتا ہوں. ہم کبھی دیکھے ہم دیے اللہ کی راہ میں 1 روپیہ, کبھی 10 روپیہ ہمیں واپس ملے, دیکھے کبھی ملے؟ دیتے نا بھائی, نہیں دیے گا, کس کو بھی اللہ کی راہ میں پیسے نہیں دیے, پھر واپس ملے 10 گنا ملنا نا. پھر ملے نا, ملے دیکھے ملتے ہوئے نہیں دیکھے, ہم کبھی دیکھے نہیں کبھی ملے. اللہ صادق الوعد ہے, وعدے کا پکا ہے, بولا تو دیتا. غور کرو, ہم دے دی اللہ کی راہ میں 10 روپے دیے, تو کتنے آنا؟ 100 روپے آنا. اب ہمارے گھر کا جو خرچہ ہوتا ہے مہینے کو, مثال کے طور پہ 10,000 روپے کا سمجھو. جس وقت ہم جو ہے سو 10 روپے اللہ کی راہ میں خرچہ کریں, وہاں سے 1 مہینہ دیکھ لو 9,900 روپے ہوتا ہے. 100 روپے جیب میں آتے, دیا نہیں دیا؟ دیکھ لو, تجربہ کر کے دیکھ لو. میں نے بولتا تجربہ کر کے دیکھ لو, یا نہیں کیسا دیتا ہے.
کاروبار کر رہے ہیں، ہر مہینہ جو کاروبار ہوتا ہے 1000 روپے کا فائدہ ہو رہا، 1100 کا ہوتا ہے وہ مہینے میں، نہیں ہوا تو بول دو، یعنی تو پھر ہم یہ نا اللہ کی راہ میں نہیں دیے، دکھاوے کیسے دیے، میرے کو سخی بولنا، بول دیا سخی بول دیتا ہوں، دیے تعریف کر، میں دیا تھا جیسے انہیں جیسے ارے کیا بول دیا نا، جو مقصد کیا سے جو پیسہ دے رہی تو مقصد پورا ہو جانا، اللہ کی راہ میں جب دے رہی تو اللہ تعالیٰ جیسے 10 گنا واپس دینا ہی دینا، صادق الوعد ہے، دیتا، ہم دیکھ رہے نہیں، اگر ہم اللہ کی راہ میں دے رہے تو اللہ تعالیٰ ہم کو واپس دیتا، اگر ہم دیکھ رہے نہیں کیسا دے رہا، ہم غور و فکر بھی نہیں کر رہے، سوچ رہے بھی نہیں، کیونکہ ہمارے کو کیا ہوگا، یقین نہیں ہے، ارے دے دے کوئی کہاں ہے دم کر، ہمارے کو ایسا بھی ہوتا، ہم اللہ کی راہ میں دے رہے بلکہ نہیں دے رہے، ارے دم کر رہا جب سے، ارے جان دے رہے پیچھے پڑے ہوئے، دے دے اس کو، دے دے، اللہ کی راہ میں نیت کے ساتھ اگر دے رہے تو اللہ تعالیٰ پلٹا کے دیتا، دے کے دیکھو، علی رضی اللہ تعالیٰ کیا بولے، جب تم کو میرے کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی تو میں اللہ میں سے تجارت کرتا ہوں، کیا کرتے، اللہ کی راہ میں مال دے دیتا، میں 1 درہم دیا، اللہ میرے کو 10 درہم دلاتا، میرے کو ضرورت ہے، کچھ کام ہے میرے کو جب میرے کو کچھ چیز کی ضرورت، کون سی بھی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو میں اللہ سے تجارت کرتا ہوں، اب اللہ سے تجارت ہی نہیں کرتا، حتیٰ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی رسول پوچھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس 1 درہم ہے، میرے پاس 1 درہم ہے، میں اس کو میں کس پہ خرچ، 1 ہی درہم ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، 1 ہی چیک، 1 روپیہ چیک، میں کس پہ خرچ کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو اپنی ذات پہ خرچ کر، اگر 2 ہے تو اپنی بیوی پہ خرچ کر، 3 ہے تو اولاد پہ کر، 4 ہے تو ماں باپ پہ کر، اگر اس سے زیادہ ہے تو تیری مرضی، تو جیسا چاہے ویسا اللہ کی راہ میں خرچہ کر، یعنی اگر ہمارے پاس نہیں ہے تو ہم اپنے اوپر بھی خرچہ کر کے اللہ کی راہ میں خرچہ کرنے کی نیت کرنا، وہ ہے نہیں ہمارے، ہم تجارت کرنے جیسے تیاری ہی نہیں، ہم دنیا کی بھی تجارت کریں تو الٹ پھیر کی تجارت کرتے، اور آج تو یہ معمول بنے ہوا ہے ہمارے مسلمانوں میں، ہمارے پاس کہ بھائی جب تک جھوٹ نہیں بولے کاروبار نہیں کر سکتے، ہم جھوٹے ہیں، اللہ کے رسول بولے کہ جھوٹ مت بولو کاروبار میں، مگر ہم آج ہمارے پاس یہ ہے کہ جب تک جھوٹ نہیں بولے چیز نہیں بکتی، جب تک جھوٹ نہیں بولے بزنس میں ترقی نہیں کر سکتے، جب تک جھوٹ نہیں بولے نوکری میں پابندی سے نوکری نہیں کر سکتے، آج ہمارا یہ حال ہے تو برکت کہاں رہیں گی، ہم پریشان رہتے ہیں، تو یہ پریشانی کو دور کرنا ہے، کیا کرنا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات پہ عمل کرنا، آپ کی بتائی ہوئی زندگی پہ آ جانا، اپنے آپ کو اس میں وہ رستے پہ لے کے آنا، مشکل ہے کیونکہ شیطان، دنیا، نفس آنے نہیں دیتے، کوشش، یہ جو کوشش ہے اس راہ پہ آنے کی یہ جہاد ہے، اور اس راہ میں اگر ہم انتقال ہو گیا شہید مرتبہ شہادت پہ رہیں گے، شہید کا مرتبہ بھی نظام، ہم کیا سمجھ رہے ہیں شہید بولے تو جا کے تلوار لے کے جا کے پھرا رہے ہیں، تو تلوار ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر تلوار پھرا لیتے ہوئے بیٹھے ہوئے، کافروں سے لڑ رہے، مشرکوں سے لڑ رہے، مر گئے، انتقال ہو گیا تو شہید نہیں، یہ جو جہاد کر رہے ہیں شیطان سے، نفس سے، دنیا سے جہاد کر کے اس راہ میں ہم جو چلنے کی کوشش کر رہے ہیں
اس راہ میں بھی جیسے اگر ہمارا انتقال ہو گیا تو ہم مرتبہ شہادت پہ، شہید کا مرتبہ ہے ہمارا. ہم دنیا میں ہیں اور شہید بلا پرسش جنت میں جائے گا، اس کو کچھ بھی سوال جواب نہیں ہے، حساب کتاب نہیں ہے، سیدھا سیدھا جنت میں آتا. تو وہ وہ عمل کر رہے. جہاد یہ ہے نا، اور جہاد دو قسم کا ہے، ایک جہاد فی السیف ہے اور ایک جہاد فی النفس ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک یا پھر بہت بڑی جنگ ہوئی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ واپس آ رہے، زخموں سے چورے، کئی صحابہ شہید ہوئے، زخم ابھی بھرے نہیں، ابھی رستے میں ہے، واپس مدینے کو آ رہے. جب قیام کرتے، ٹھہرتے، ڈیرا ڈالتے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چلو جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف. صحابہ پریشان ہو گئے، یا رسول اللہ یہ کیا ہے، اتنا بڑا جنگ کر کے آئے ہم لوگ، اتنی بڑی جنگ کر کے آئے، اتنے جنے شہید ہو گئے، اتنے صحابہ زخمی ہیں، اب اور کون سی اس سے بڑی اور کون سی جنگ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہاد فی السیف جہاد اصغر، اصغر بولے تو چھوٹی ہے، جہاد فی النفس جہاد اکبر، نفس سے جہاد کرنا وہ جہاد اکبر ہے، بڑا جہاد ہے. ہم کو نفس اس راہ میں آنے نہیں دیتا، روکتا ہے، اس سے جہاد کرنا. جہاد جہد سے ہے، یعنی کوشش کرنا. کوشش کرنا کیا ہے، ہمارا کام ہے، کامیاب کرنا کس کا کام ہے، اللہ کا. ہم کوشش نہیں کر رہے، ہمارے اگر ادھر گئے تو ہم یہ چلے آ رہا، یہ تو جاتا ہی جانا ہے، یہ تو آنے کا ہے ہی نہیں. اور آج کل یہ ہر ایک چیز بہت عام ہو گئی ہے. کیا کرنا، پوسٹ، اسلامک پوسٹ آیا اور ہم اتنے کاپی پیسٹ ہو گئے ہیں کہ ہم کو یہ تک نہیں معلوم کہ کون سا پوسٹ کرنا کون سا نہیں کرنا. ایک پوسٹ آیا میرے پاس، میں صاحب سے اتفاق سے میری ملاقات نہیں ہوئی، کہ ملاقات ہوئی تو میرے کو ذہن میں نہیں رہا تو میں بولتا تھا. کیا پوسٹ آیا کہ بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جو عورت باپردہ رہیں گی، پردے کے ساتھ رہیں گی ہمیشہ، وہ جنت میں بی بی فاطمہ کے ساتھ رہیں گی. میں یہ پوسٹ پڑھ کے میں بولا ارے یہ کیا بھی ہے بھائی. جب پردے کا حکم آیا اس وقت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باحیات تھی نہیں. ابھی بی بی فاطمہ کو جو ہے سو جنتوں کی سردار کا جو ہے سو اللہ کے رسول اعلان بھی نہیں کرے. سیدۃ النساء بولے چ نہیں، عورتوں کی سردار بولے چ نہیں. پوسٹ ڈال دیا. بی بی خدیجہ فرماتی ہے کیسا ہم ارے خدیجہ بولے ایسا ہے، چلو ان کو بھیج دیا، ان کو بھیج دیا، ان کو بھیج دیا، ان کو بھیج دیا. جھوٹ پھیل گیا، پھیل گیا نا جھوٹ. آج یہ چھو گیا ہمارا. ہم کیا کر رہے ہیں، خالی پوسٹ لے لے رہے ہیں، ان سا بھی یہ ہے، یہ دیکھ رہے نہیں کیا ہے، کیا چیز ہے، کیا ہے کیا نہیں. ارے اسلامک پوسٹ ہے یہ بات بول رہے ہیں، ہم ہمارے پاس آتے ہی ہم ان کو بھیج دے رہے ہیں، ادھر سے ان کو بھیج رہے ہیں، ادھر سے. کیسا ہو گیا، کاپی پیسٹ ہو گئی. اور پہلے ہمارا جب چھوٹے تھے تو وہ آتا تھا ہاتھ سے لکھ کسی تھے، میں تو زیراکس کرا کے کہ ایسا ہے، یہ اگر یہ سب پرچی 10 جنوں کو نہیں بانٹے تو مجھے ایسا نقصان ہوگا، ایسا ہوگا، وہ ہوگا. ہم آج کیا کریں، ارے یہ پوسٹ اچھا ہے یہ تو پوسٹ کر دیں گے. یہ تو جیسے نا لوگ نہیں پڑھنا پڑھے تو جیسے نا پھر اس کو زیراکس کرا کے بانٹنا پڑتا، آپ نے بھی نہیں پڑھنا ہم تو. یہ ایمان ہے ہمارا کہ وہ پرچی بانٹے تو جیسے ہمارے کو جیسے فائدہ ہوتا، وہ پرچی نہیں بانٹے تو ہمارے کو نقصان ہوتا. کیا ایمان ہے ہمارا.
ہم آج سے اسے پوسٹ کر لیں کہ ہم اپنا کام ختم کر دیے، سمجھ رہے؟ اسلام جو لوگوں تک پہنچا ہے پرچیوں سے نہیں پہنچا، کس سے پہنچا؟ اخلاق سے پہنچا، اور آج سے نہیں، صحابہ کے دور سے۔ خالد بن ولید تھے یا کون سے تھے، ایک صحابی رسول، صحابہ اکرام، صحابی رسول کے پورے صحابہ اکرام، ایک قلعے کو فتح کر لیے۔ جب فتح کر لیے، فتح کر لینے کے بعد وہاں کے لوگوں سے جزیہ لیے کہ کیا سے دشمن سے تمہاری حفاظت کرتے، ہر شہری سے جزیہ لیے، جزیہ کا ٹیکس لیے 100 روپے، آج کے دور میں 100 روپے سب سے 100 روپے کلیکٹ کر لیے، وہاں پہ اپنی حکومت قائم کر رہے۔ اسی عرصے میں امیر المومنین کا جو خط آیا کہ تم جہاں پہ وہ جگہ چھوڑ دو، فوراً وہ جگہ چھوڑ دو، اور آگے یہ دوسرے مقام پہ وہاں پہ جیسے تمہاری ضرورت ہے تم وہاں جاؤ، جہاد میں ان کی مدد کرو۔ تو کیا کرے آپ؟ قلعے کے لوگوں کو بلا کے جیسے بولے کہ دیکھو اب ہم جا رہے ہیں، اب ہم یہاں پہ نہیں رہ رہے، ہمارے کو ایسا حکم آ گیا، ہم جا رہے ہیں، ہم تمہارے سے جیسے جو پیسے لیے تھے تمہاری حفاظت کریں گے دشمن سے، بول کے کون کون کتنے کتنے ٹیکس دیے تھے وہ واپس لے لو۔ یہ کیا ہے؟ یہ پیسہ ہمارے پر حرام ہے، ہم یہ پیسہ تم سے کیسے لیے؟ تمہاری حفاظت کرنے کے سے دشمنوں سے۔ اب ہم خود چلے آ رہے ہیں، تمہاری دشمنوں سے ہم حفاظت نہیں کریں تو یہ پیسہ کیسے لیتے ہو؟ نہیں لے سکتے، ہمارے پر حرام ہے، واپس کر کے چلے گئے۔ تو قلعے کے لوگ کیا بولے؟ تم جب کبھی بھی آئیں گے یہ قلعہ تمہارے راستے دروازہ کھلا رہے گا، کسی اور کے راستے بھی دروازہ نہیں کھلے گا۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان میں ہے، کیا لے کے آئے؟ کتنے آدمیوں کے ساتھ آئے؟ یہ رجب میں آپ کا عرس بھی ہے، یہ مہینے میں 700-800 کچھ عرس ہے آپ کا، کیا لے کے آئے؟ تلوار لے کے آئے، ہزاروں لوگوں کو لے کے آئے، پھر کچھ بھی نہیں، چند آپ کے مریدین تھا ساتھ میں تھے، 8 10 12 15 جو بھی تھے، پھر ہزاروں لاکھوں لوگ مسلمان ہوئے آپ سے ہاتھ پہ، مسلمان اسلام میں ایمان قبول کرے۔ کیا چیز تھی وہ چیز تھی اخلاق، وہ چیز تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتے تھے، عین رسول تھے، یعنی ایسا عمل کرتے تھے جو پورا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کرتا۔ اسلام تلوار سے نہیں پہنا، اخلاق۔ آج کے ہمارا اخلاق کیسے ہے؟ ہمارے کو دیکھے تو آج کوئی مسلمان پہ بھروسہ کرنے سے تیار نہیں ہے۔ پرانے زمانے میں آج سے 100 سال 200 سال پہلے بھی، قریب 100 سال 150 سال پہلے بھی جو پیسہ ہوتا تھا، پیسوں کے اوپر کیشیئر، ہوٹل ہے سب مثال کے طور پہ، ہوٹل ہے، ہوٹل میں کیشیئر مسلمان ہے تو اس کو کیشیئر پہ بٹھاتے تھے، مسلمان نہیں ہے تو نہیں بٹھاتے۔ پیسے ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجا رہے پیسے، مسلمان ہے تو اس کو دیتے تھے، جب تم دیکھ کے آؤ، مسلمان نہیں ہے تو نہیں دیتے۔ کہیں وہ مسلمان ہے پیسے نہیں دیتا ہوں، 1 روپیہ ادھر کا ادھر نہیں کرتا۔ آج کیا ہے؟ آج مسلمان پہ بھروسہ نہیں ہے، ارے نہیں انہیں مسلمان نے ڈبا دیتا، ارے انہیں مسلمان نے ڈبا دیتا، ارے انہیں مسلمان نے دھوکہ دیتا۔ آج ہم یہ حال کریں کہ آج کوئی اسلام ہمارے عمل سے دیکھ لو، ہمارے کوئی عمل سے جیسے اسلام قبول کرنے سے تیار ہے کیا؟ 99% آج جو لوگ مسلمان ہو رہے ہیں قرآن شریف کا ترجمہ پڑھ کے یا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ کے، ہمارے اخلاق تو ویسے نہیں ہے۔ ہم آج مسلمان نہیں ہیں، ہم اس کو بدلنا، کیا کرنا؟ ایمان لانا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت زندگی گزارنے کی کوشش کرنا۔ یہ جو بہت مشکل ہے، ایسا نہیں ہے، آسان نہیں ہے، بہت مشکل ہے، بہت تکلیف ہے، کوشش کرنا، یہی جہاد ہے۔ کوشش کرے گا، اگر یہاں ناکام بھی رہا مگر
بلا پرسش جنت میں جائے گا. شرط کیا ہے؟ کوشش کرنا ہے. جیسا سرکار زندگی گزاری ویسی زندگی گزار. پوری ہمارے سے جتنی طاقت ہے، ہماری سے جتنا ہو سکتا اتنی پوری ہم کوشش کرنا. انشاءاللہ ٹائم ہو رہا ہے، انشاءاللہ اللہ زندہ رکھے، توفیق دے تو اس کو آنے والے ہفتے میں جیسے شب معراج کا جو واقعہ ہوا وہ اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اپنی بات اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. سامعین کو بھی سمے قبول عطا فرمائے.